یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے اور یہ مہینہ اسلام کا اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے سال کا۔ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ مہینہ احترام والے مہینوں میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو خاص طور سے عظمت اور فضیلت اور احترام حرمت والے مہینے قرآن مجید نے ان کو قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے یہاں اسی دن سے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے 12 مہینوں کی تعداد ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ احترام، حرمت کے معنی ہے احترام والے مہینے، عظمت اور اہمیت والے مہینے۔ ان مہینوں کی اور مہینوں کے مقابلے میں خاص اہمیت ہے، یعنی ان کا احترام کیا جائے۔ ان مہینوں میں اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور وہ مہینے ہیں، پہلا مہینہ ہے رجب کا، جو شعبان سے پہلا والا مہینہ رجب کا ہے وہ مہینہ، اور اس کے بعد 3 مہینے مسلسل، اس کے بعد 3 مہینے جو مسلسل ہے وہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے، جو محرم سے پہلا والا مہینہ تھا، جسے ہم آپ قربانی والا مہینہ بھی کہتے ہیں، جس میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ یہ احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے، جس کو ہم آپ یوم عاشورہ کہتے ہیں، 10 تاریخ وہ کل ہے، آج 9 محرم ہے، کل یوم عاشورہ ہے۔ اس یوم عاشورہ کو، اس 10 تاریخ کو پہلے سے ہی بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کی اہمیت اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ اس دن روزہ رکھا جائے 10 محرم الحرام کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے توقع ہے، یہ امید ہے کہ جس نے اس 10 محرم کو روزہ رکھا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اس روزے کی اہمیت، مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ معلوم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن کو تم کیوں مناتے ہو، اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جواب ملا، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن میں ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ رب العزت نے نجات مرحمت فرمائی تھی، نجات دی تھی، اس لیے ہم اس دن کی یاد میں روزہ رکھا کرتے ہیں، اس دن کو یادگار کے طور پر مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آپ سے زیادہ، ہم اس بات کے زیادہ مستعد ہیں کیونکہ وہ میرے بھائی حضرت موسیٰ تھے جن کو فرعون کے ظلم سے اللہ نے نجات دی تھی۔ ہم زیادہ مستعد ہیں آپ سے کہ ہم اس تاریخ کا روزہ رکھیں، 10 دن کا 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور میں آئندہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا اور 10 محرم کا، 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا 2 روزے رکھوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، آپ کی خواہش تھی کہ آپ اللہ کے رسول اگلے سال اگر اس دنیا میں رہیں تو 2 روزے رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تم 2 دن کے روزے رکھو۔ لیکن اگلے سال جب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے،
آپ رخصت ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول کی چاہت یہ تھی کہ 2 دن کے روزے رکھے جائیں. اس لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 دن کے روزے رکھنا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اور آپ کی چاہت پر عمل ہوگا جس نے 2 دن کے روزے رکھے. اور یہی 2 روزے رکھنا، 2 دن کے روزہ یعنی 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا بہتر ہے، افضل ہے. لیکن اگر کوئی 9 کا نہ رکھ پائے تو پھر وہ 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لے. لیکن اگر کوئی نہ 9 کا رکھ پاتا ہے اور نہ 11 کا رکھ پاتا ہے تو یوم عاشورہ کا ہی رکھتا ہے تو وہ بھی کافی ہے. وہ بھی کافی ہے. یہ نہیں کہ اگر 9 کا نہیں رکھ پایا تو 10 کا کیا کروں گا، بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، اگر نہیں رکھ پایا تو 10 کو ہی رکھ لے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ 9 کا رکھے، 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا رکھے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہے اس طرح کی اہمیت. پھر ہمارا اور آپ کا یقین ہے، ہم اور آپ کا ایمان ہے کہ اس مخلوقات میں اور انسانوں میں سب سے بہتر جو مخلوق ہے انسانوں میں وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے. سب سے بہتر انسان انبیاء علیہ السلام کی جماعت. اور انبیاء علیہ السلام کے بعد جو جماعت ہے، جو لوگوں میں افضلیت کا مقام رکھتے ہیں، وہ انبیاء کے جو صحابہ ہیں، انبیاء کے جو ساتھ دینے والے حواریین جن کو کہا گیا. اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، آپ کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ کا لقب دیا گیا. وہ صحابہ جو سب سے بہتر جماعت ہے انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر. اس روئے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر امتی قرنی، سب سے بہتر امت، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعی. پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین. یہ بہتر زمانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، دیکھو دیکھو تم میرے اصحاب کے بارے میں، میرے جانثاروں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا. لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا. نشانہ نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو برا بھلا مت کہنا، ان کو برا نہ کہنا، ان کو طعن مت کرنا، ان کو طعن و تشنیع نہ کرنا، یہ برا بھلا کہنا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن احبہم فقد احبنی، جس نے ان سے محبت کی صحابہ سے، اس نے مجھ سے محبت کی. اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. پھر صحابہ میں اہل بیت کا مقام ہے. اہل بیت وہ جو ہمارے نبی کے گھرانے والے ہیں، ان کا مقام سب سے بہتر مقام، سب سے افضل. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے اہل بیت تم سے گندگیوں کو دور کرنا اور تم کو پاک پاک و صاف رکھنا اللہ چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب نے اس گھر والوں کو اپنے پاس بٹھایا اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان کو گندگیوں سے ان کے دلوں کو پاک کر دیجئے اور اے اللہ ان کو خوب پاک و صاف کر دیجئے. وہ اہل بیت میں حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں کہ حضرت حسنین وہ ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول ان کو گود میں بٹھایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھا کرتے تھے. وہ دونوں کھیلتے ہوئے آپ کی پشت مبارک پر آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول سجدے کو طول کر دیا کرتے تھے، طویل کر دیا کرتے تھے. یہ ہے حضرت حسنین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی خوشبوؤں میں سے اللہ کی خوشبو ہیں. کہیں فرمایا کہ جنت کی خوشبو میں سے یہ خوشبو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان دونوں نوازوں کا جو کہ حضرت فاطمہ آپ کی چہیتی صاحبزادی، ان کے فرزند ہیں دونوں، حضرت حسن اور حضرت حسین. حضرت علی جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضرت علی کی صلب سے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت حسن حسین. وہ مقام ہے حضرت حسنین کا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا ایک موقع پر اللہ کے رسول ممبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن برابر میں تھے، برابر میں بیٹھے ہیں. ایک طرف امت کو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول، دوسری طرف حضرت حسن کو دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسا سجید ہوگا، سردار ہوگا، اور یہ میرا نوجوان وہ نوجوان ہوگا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی دو قوموں کو، جو دو قومیں جن میں اختلاف ہو رہا ہوگا، انتشار ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ
اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قول، یہ وصیت اس وقت پوری ہوئی ہے جس وقت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور قوم کے درمیان دو فرقے ہوئے، دو گروہ ہوئے، ایک طبقہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل شام کا اور دوسرا طبقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دو طبقے ہوئے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے لیے وہ نمونہ قائم کیا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ ہے کہ جب امت میں اختلاف ہو رہا ہو تو اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر امت کی صلح کی خاطر چاہے وزارت چلی جائے، کرسی چلی جائے، چاہے حکومت اور بادشاہ چلی جائے، لیکن امت میں صلح ہو جائے۔ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں اتفاق کی خاطر اپنی بادشاہ سے سبکدوشی اختیار کر لی، خلافت سے سبکدوشی اختیار کر لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور دو قوموں کے درمیان صلح ہو گئی۔ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نہ کرتے تو نہ معلوم کتنا خون بہتا، کتنی جانیں جاتی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے۔ اور پھر دوسرا نمونہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ پیغام دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی امت کے لیے کہ اگر کبھی دین میں کوئی قطر بیونت کی جا رہی ہو، دین میں کہیں کمی کی جا رہی ہو، دین میں آپ کو لگتا ہے کہ دین میں کوئی نقصان ہو رہا ہو، تو دین میں نقصان کی بھرپائی کے لیے، نقصان کو بچانے کے لیے اگر اپنی جان کی بازی لگانے کی ضرورت پڑ جائے، جان کٹانے کی ضرورت پڑ جائے، آپ کی شہرت کٹانے کی ضرورت پڑ جائے، یہاں تک کہ گھر بار قربان کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں نمونہ قائم کیا ہے اور 10 محرم الحرام کو ایسی شہادت پیش کی ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا، اور یہ شہادت کوئی صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کی خوشنودی کے لیے تھی۔ اس لیے شہید کا وہ مقام ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ یہ ہے پیغام اس 10 تاریخ کا کہ آپ 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، حضرت حسن کی بھی اور حضرت حسین کی بھی سیرت کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور